السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس درس میں ہم سورۃ الکافرون کا ترجمہ اور اس کی ترکیب پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ترجمہ ہے ترجمہ کنز الایمان۔ قل یا ایھا الکافرون، تم فرماؤ اے کافروں، قل تم فرماؤ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ یہ ترجمہ کنز الایمان ہے۔ پھر ہم ایک مرتبہ اس کی اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجیے، یا ایھا الکافرون اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے معبودوں کی پرستش عبادت نہیں کرتا، یعنی میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہے۔ قل یہ قالا یقول اسباب نصارا ینصر ثلاثی مجدد سے قل فعل امر ہے۔ ہم نے سورۃ الاخلاص کی ترکیب میں اس کی تعلیل کر دی تھی۔ قل فعل امر، اس میں انتا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر ہے اور تا علامت خطاب ہے، اور اس کے بعد یا ایھا الکافرون الی لکم دینکم ولی دین، یہ مکمل اس کا قل فعل امر کا مقولہ ہے، کیونکہ جہاں پر قالا یقول و قل وغیرہ آتے ہیں تو وہاں پر ان کو ایک مقولہ بھی چاہیے، تو قل فعل امر اس میں انتا کے ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر اور تا علامت خطاب ہے، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون الی لکم دینکم ولی دین، یہ پورا اس کا مقولہ۔ قل فعل امر اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ اب ترکیب سماعت فرمایا۔ قل فعل امر اس میں انتا کے ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، یا حرف ندا، اور ایو ابہامیہ یہ ہے موصوف، اور ہا برائے تنبیہ، الکافرون اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا منادی مفعول بھی، اور یا حرف ندا یہ قائم مقام ہے ادعو فعل نکالنے یا دعوت فعل، دعوت فعل ماضی صیغہ واحد متکلم تو ضمیر فاعل، یا ادعو نکالیں فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور منادی مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد مذکر صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ما اس میں موصول، تعبدون یہ اصل میں تعبدونہ تھا، یہاں پر جو مفعول بھی ضمیر جو عائد ہے ما موصول کی طرف لوٹنے والی وہ حذف ہے، تو جتنے بھی ما موصول کے بعد صلہ آ رہے ہیں اس میں ضمیر حذف کر دی گئی ہے۔ ما اس میں موصول، تعبدون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ
موصول اپنے صلہ سے مل کر مفعول بھی لا اعبد فعل کا، لا اعبد فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد واو حرف عطف لا نافیہ انتم مبتدا، عابدون یہ جو ہے صیغہ جمع مذکر اس میں فاعل، اس میں انتم کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ما اس میں موصول، اعبد فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا عابدون اس میں فاعل جمع مذکر کا، اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انتم مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوگا۔ واو حرف عطف لا نافیہ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، عابدن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ما اس میں موصول، عبدتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں تم ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر عابدن اس میں فاعل کا مفعول بھی، عابدن اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ معطوفہ ہوگا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد واو حرف عطف لا نافیہ انتم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، عابدون صیغہ جمع مذکر، اس میں انتم کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ما اس میں موصول، اعبد فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر عابدون کا مفعول بھی، عابدون اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انتم مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ لکم دینکم ولی دین لام حرف جار، کم ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، کائن اس میں فاعل کا، کائن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، دین و مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ولی دین واو حرف عطف لام حرف جار یا ضمیر متکلم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، کائن یا ثابتن کے، کائن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر مقدم، دین یہ اصل میں دینی تھا، یا کو حذف کر دیا تو دین مضاف ہو جائے گا، اور یا متکلم جو ضمیر محذوف و مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوفہ ہوگا۔ تو پہلے دیکھیے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبدت، یہاں عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، تو ان میں سے آخر کے تین جملوں کا پہلے جملے پر عطف ہے، اور یہ پورا ملا کر بن گیا مقولہ قل فعل امر کا۔ اب قل فعل امر اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، یہ پورا جملہ فعلیہ انشائیہ بن گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔